میری رسالت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی ذات سے بہت عرصہ دراز تک توبہ کی، توبہ کرتے رہے اور شرم کے مارے آسمان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ کیسے دیکھوں آسمان کی طرف، کیسے دیکھوں، شرم آتی ہے اوپر دیکھتے ہوئے۔ اللہ پاک کے سامنے اتنے روئے، اتنے روئے، ایک دفعہ کہہ دیا کہ میرے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک کی ذات نے فوراً جواب دیا، اے آدم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ اس کا واسطہ کیسے دیا؟ اس کو تو کیسے پہچانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ، جب میں جنت پہ رہتا تھا، جب میں تیرے پاس رہتا تھا تو میں نے عرش کی پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے اللہ، میں نے تیرے نام کے ساتھ، تو نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام جو لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ بڑی شان والا ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ کی عرش پہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام، میں نے اس لیے ان کا واسطہ دیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے دیکھیے بغیر مانگے اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو کتنا اونچا کر دیا۔ شاہ کہتا ہے کہ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ۔ ہمارا آسرا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں، کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں، آج تک نہیں بدلا کہو لا الہ الا اللہ، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، اس سے بڑھ کے تو کوئی دولت نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ، اور کیا فرمایا آپ نے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اگر ہمارے پاس تو مسلمان کہتا ہے نا اللہ نے ہمیں کیا دیا، کیا دیا ہے ہمیں اللہ نے؟ ارے اگر اللہ پاک یہ دولت ہمیں نہ دیتے، یہ کلمہ ہمارے پاس نہ ہوتا، اس کے بدلے میں ساری دنیا کی بادشاہت ہوتی اور ہزاروں سال کی عمر ہوتی، ساری دنیا کی بادشاہت ہوتی، ہزاروں سال کی عمر ہوتی، اور وہ عمر بھی ایسی ہوتی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بندہ اس میں بیمار نہ ہوتا، اور یہ کلمہ نہ ہوتا تو پھر بھی ناکام تھا، پھر بھی یہ بندہ ناکام تھا، یہ مرد ہی جہنم کا ایندھن پاگل تھا۔ لیکن ایک غریب اور فقیر مسلمان جھونپڑی میں رہنے والا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یہ جھونپڑی میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے اپنے مقام کا، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ آج مسلمان کافروں کو دیکھ رہا ہے،
ان کی طرف دیکھ رہا ہے، ان سے متاثر ہے اور ان کا سا بننا پسند کرتا ہے، ان کا سا بننا پسند کرتا ہے، ان کیسے ماحول کو اپنا کے اپنے آپ کو باؤ محسوس کرتا ہے اور حضور والے ماحول میں رہنا اپنے لیے آر محسوس کر رہا ہے اور پھر امید رکھ رہا ہے کہ سکون آئے گا اور برکت آ جائے گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے سارے کی سارے خوشی اور سکون اور امن اور برکت اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، اور جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے وہیں ملے گی. تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، اور کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے. ہمارے نبی کہو سبحان اللہ. کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، پتھروں نے بھی کہہ ڈالا لا الہ الا اللہ. میں نے پہلے جمعہ بدلایا، پتھروں نے عیسائی نے کہا، عیسائی نے کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کہ ہمارے نبی شان والے تھے اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، تمہارے نبی ایسا نہیں کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا ارے تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے جن میں پہلے جان ہوتی تھی مگر اب نہیں. ہمارے نبی تو وہ ہیں جس نے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جس نے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا. کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے. ابو جہل آیا آ کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو پھر کہنے لگا مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو نہیں ہوگا. کہنے لگا کہ ہو جاؤں گا. اچھا آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں بتاؤں یا اندر کی چیز بتائے کہ اندر کیا ہے. وہ کہنے لگا اگر یہ اندر کی چیز بتائے تو یہ تو اور بھی عجیب بات ہوگی، میں اور بھی زیادہ تجھ پہ ایمان لے آؤں گا. آپ نے فرمایا اندر کی چیز بول کے تو کیا ہے. اندر کنکریاں کہنے لگی اشہد اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کنکریاں بول رہی ہیں. آپ نے فرمایا ابو جہل تم بھی سن لو، ساتھ والوں کو کہا کہ تم بھی سن لو، یہ کنکریاں میری رسالت کی گواہی دے رہی. یہ پتھر میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. یہ تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے میں کہہ رہا تھا کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، پتھروں نے بھی کہہ ڈالا لا الہ الا اللہ. پتھروں نے بھی کہہ ڈالا لا الہ الا اللہ. فرمایا گیا کلمہ کا ورد کرتے رہا کرو، کلمہ پڑھتے رہا کرو تاکہ مرتے وقت یہ کلمہ تمہاری زبان پہ آ جائے. جب اس کو پڑھتے رہیں گے تو آئے گا نا، جب پڑھیں گے نہیں تو کیسے آئے گا. جس ذکر کو آدمی بندہ کرتا رہے پڑھتا ہے تو عادت بنی رہتی ہے. جب ایک چیز پڑھی نہیں تو بھول جاتا ہے، زبان پہ بھی نہیں چڑھتی چڑھتا وہ لفظ، اور پڑھتا ہے تو چڑھا رہتا ہے. جو بندہ اس لیے فرمایا گیا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اس کلمے کو پڑھتے رہا کرو. ایک مرتبہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. کتنا اونچا ہے یہ. جو بندہ پڑھتا نہیں اس کو جب اس کی زبان سے سنو گے تو عجیب سا لگے گا کیونکہ پڑھتا تو نہیں رہتا. اس لیے ارشاد کیا کہتا ہے چھوٹ رہی ہو جب دنیا
हो मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह। लब पे हो मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया तो अपने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, वो 1000 बरस भी जिंदगी पाके गया तो जन्नत में जाएगा। वो जन्नती है, वो जन्नती है। एक सहाबी ने आके हुजूर को बतलाया कि हुजूर फलाने का इंतकाल हो गया है। आपने फरमाया, क्या तुमने उसको कलमे की तलकीन की थी कि नहीं? तुमने उसके पास बैठ के कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? जी हुजूर पढ़ा था। अच्छा, आपने फरमाया क्या उसकी जुबान पे आया कि नहीं आया? उसने कलमा पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, उसने पढ़ लिया था। आपने फरमाया फिर जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई, फिर जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। तो मैं दोस्तों, ये कलमा भी जुबान पे जब ही आएगा जब हमने इसको पढ़ा होगा, जब हमने इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह का करता है, अल्लाह को याद करता है, नमाज़ें पढ़ता है, जिक्र व अज़कार करता है, अल्लाह को याद रखता है और फिर वो बीमार हो जाता है, फिर वो बीमार हो जाता है। बीमार होके कहता है, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह करता है, बीमारी में अल्लाह अल्लाह करता है, या अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, कैसी मानूस आवाज है जो पहले भी आती थी, आज फिर जोर से आ रही है। पहले भी आती थी और अब तो और भी ज्यादा आवाज आ रही है। और जो बंदा पहले अल्लाह को याद तो करता नहीं, पहले तो अल्लाह को याद नहीं करता, जब बीमारी में फंस गया तो फिर कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं, कैसी गैर मानूस आवाज है जो कभी नहीं आई, आज आ रही है। तो हमारी आवाज गैर मानूस ना बने, हमारी आवाज मानूस बने, हम हर हाल में अल्लाह को याद करने वाले बने। तो क्या कहते शायर ने, छूट लगी हो जब दुनिया, दूर हो घर वाले, लब पे हो मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी जुबान पे ये कलमा आ जाए, यही तो वजह है जनाबे बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा है, अंगारों पे घसीटा जा रहा है और तपते हुए रेत पे लिटा दिया गया। फिर भी हज़रत बिलाल क्या कह रहे हैं, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। क्योंकि कलमे की अहमियत का पता था, कलमे की अहमियत का पता था। आज मुसलमान को कलमे की अहमियत का पता नहीं। आज ये कलमा हमारे घरों से निकलता जा रहा है और बददीनी आती जा रही है। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अर्श पे क्या लिखा हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मैंने देखा कि अर्श पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ आदम जाओ, हमने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। हमने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। यह है हमारे नबी का मकाम, यह है हमारे नबी की शान। तो आपने क्या फरमाया कि मैं सारे नबियों का सरदार हूं। हज़रत
ابراہیم علیہ السلام بے شک اللہ پاک کے محترم نبی ہیں، لیکن خلیل وہ ہے جو چیز اللہ سے مانگ کے لیتا ہے۔ اور ہمارے نبی کیا آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ، ارے دنیا والوں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب، کوئی کریم اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی ذبیح اللہ، انا حبیب اللہ۔ حبیب اللہ وہ ہوتا ہے، خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جو چیز کو مانگ کے لیتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بغیر مانگے کی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ کا خلیل ابراہیم کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو تو مجھے رسوا نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے اللہ جب قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کا مجمع لگا ہوا ہوگا، ساری دنیا تیرے سامنے جمع ہوگی، تو مجھے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ خلیل مانگ رہا ہے اور حبیب کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے پیارے پیغمبر، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ آپ کو کوئی رسوائی دیکھنی پڑے گی، نہ آپ کے ماننے والوں کو کوئی رسوائی دیکھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا۔ کتنا مقام ہے ہمارا اور ہمارے نبی کا، خلیل کو مانگ کے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے پیارے پیغمبر کل قیامت کا دن ہوگا، نہ آپ کو کوئی رسوائی دیکھنی پڑے گی، نہ آپ کے ماننے والوں کو کوئی رسوائی دیکھنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگے وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، خلیل اللہ کے دربار میں مانگ رہا ہے اے میرے پروردگار تو مجھے جنت عطا فرما، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اے اللہ مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما، اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما۔ خلیل مانگ رہا ہے اور حبیب کی باری آئی، آپ نے کیا فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور حبیب کی جب باری آئی، حبیب کو جنت مانگنی لگی پڑی، اللہ نے خود فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ کوئی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات ہے، اولاد تو ہے نہیں، سلسلہ ختم ہو جائے گا، ابتر ہے یہ، ابتر جس کی اولاد نہ ہو، یہ تو ابتر ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی، ایک تو بیٹا چلا گیا اور دوسرا کافروں نے تانا دیا۔ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو جواب دیا میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، ان کی بات کا جواب ہم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे नबी हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया, हमने आपको जन्नत अता फरमा दी है। अर्ज़ किया अल्लाह के प्यारे पैगंबर हौज़े कौसर क्या है? आपने फरमाया वो जन्नत की नहर है जो मुझे मेरे रब ने अता फरमाई है। वो जन्नत की नहर जो मुझे मेरे रब ने अता फरमाई है। आपने फरमाया अरे ईमान वालों, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे ईमान वाले बंदे आएंगे, वो हौज़े कौसर जो अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया, उस पे क़यामत का दिन होगा, उसके ऊपर सोने चांदी के आब खोरे और प्याले और बर्तन इतने होंगे कि जितने के आसमान पे सितारे हैं। सोने चांदी के प्याले, दुनिया में सोने चांदी के प्यालों में खाने से मना फरमाया, बर्तन इस्तेमाल करने से मना फरमाया। सिर्फ मर्द चांदी की एक अंगूठी पहन सकता है जो 4 माशा से ज्यादा ना हो, 2-3 भी नहीं पहन सकता। 4 साढ़े 4 माशा से जो ज्यादा ना हो, एक अंगूठी पहन सकता है। इसके अलावा ये नहीं कि सारे हाथ अंगूठी से भर लिए जाए, ये नाजायज है, ये गुनाह है। सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खा सकता, ज्यादा अंगूठियां नहीं पहन सकता। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जन्नत के अंदर सोने चांदी के हार भी पहनाएंगे, कंगन भी पहनाएंगे, जेवर भी पहनाएंगे, बर्तनों में खाना भी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। वहां दुनिया में मर्द का ये जेवर नहीं कि कड़े पहने, ये गुनाह है, लेकिन जन्नत के अंदर ये खूबसूरती होगी जो मर्द को भी पहनाए जाएंगे। लेकिन यहां मना फरमाया है। मगर पूरा हो गया, यहां से बात अगले जुम्मे में फिर शुरू होगी। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह पाक हमें अमल करने